بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، پچھلی حدیث کے اندر ہم نے مردوں کی سب سے بہترین صف اور عورتوں کی سب سے بہترین صف کے بارے میں پڑھا۔ تو یہ حدیث، اگلی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر امام اور مقتدی صرف دو ہی ہوں تو امام جو ہے وہ بائیں جانب کھڑا ہوگا، جبکہ مقتدی جو ہے وہ دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، انہوں نے فرمایا، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ذات لیلۃ، ایک رات۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات تہجد کی نماز تھی، نفلی نماز تھی۔ فقمت عن یسارہ، بس میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، جو کہ غلط جگہ تھی، کیونکہ مقتدی جو ہے وہ دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے، امام بائیں جانب کھڑا ہوتا ہے۔ فقمت عن یسارہ، میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسی، پس پکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کو، بن ورائی، میرے پیچھے سے، تو پیچھے سے میرے سر کو پکڑا، پکڑ کر فجعلنی عن یمینہ، مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر امام اور مقتدی صرف دو ہوں تو مقتدی جو ہے وہ امام کی دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، اور دوسرا اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ امام اتنی حرکت کر سکتا ہے جو نماز سے ہی متعلق ہو، تو یہ عمل کثیر نہیں کہلائے گا، اس سے انسان کی نماز پہ اثر نہیں پڑتا۔ اب اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو پکڑ کر دائیں جانب کر دیا، تو یہ نماز سے متعلق ہی حرکت تھی، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب امام اور مقتدی دو ہوں تو دونوں ایک ہی صف میں برابر کھڑے ہوں گے۔ کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی امام جو ہے نا وہ کوئی ایک بالشت، یعنی کچھ 6 انچ آگے ہوگا اور مقتدی کچھ 6 انچ پیچھے ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، ایک ہی صف میں بالکل برابر، جیسے مقتدی جو ہیں وہ آپس میں صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح امام اور مقتدی دونوں اکٹھے ہوں گے۔ اس حدیث سے اور جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر امام کی نیت نہ بھی ہو تب بھی مقتدی جماعت کی نیت سے اس کی نماز میں داخل ہو سکتا ہے، یعنی ایک شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی یہ نیت نہیں ہے کہ وہ جماعت کروائے گا، لیکن بعد میں ایک شخص آیا اور وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو اب وہ شخص جو ہے وہ امام بن جائے گا اور بعد میں آنے والا اس کا مقتدی بن جائے گا۔ تو مقتدی کی نیت ہی امام کی نیت سے کافی ہو جائے گی۔ اور اس میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے دوران ہی نیت تبدیل کرنا درست ہے، یعنی پہلے وہ منفرد تھا اور بعد میں پھر وہ جب امام بن جائے تو وہ گویا کہ اس کی نیت جب تبدیل ہو گئی، تو ایک نیت سے دوسری نیت کی طرف منتقل ہونا درست ہے۔ اور اگر مقتدیوں میں کوئی عورت بھی موجود ہو، مقتدیوں میں کوئی عورت بھی موجود ہو تو عورت جو ہے وہ کسی مرد کے ساتھ صف نہیں بنائے گی، بے شک وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی الگ سے پیچھے صف میں کھڑی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقمت انا، پس میں کھڑا ہو گیا، وہ یتیم، اور ایک یتیم لڑکا، خلفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، وہ ام سلیم، اور ام سلیم جو کہ حضرت انس کی والدہ محترمہ تھیں، اور ام سلیم جو ہیں وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ تو یہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلیم کے گھر میں پڑھا رہے تھے۔ تو حضرت ام سلیم نے اپنا بیٹا
سیدنا انس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، اور سلیم اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتی رہا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی جب ان کے گھر میں جاتے تو دعوت کھانے کے بعد پھر کبھی کبھار وہاں پہ نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو سلیم اکیلی پیچھے صف میں کھڑی ہوئی تھی، یعنی اگر عورت اکیلی بھی ہو تو وہ الگ سے پچھلی صف میں کھڑی ہوگی، وہ مردوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ اور اگر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر بسا اوقات شوہر جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گیا، وہ گھر میں ہی پڑھنا چاہتا ہے، اور اس کی عورت بیوی بھی ساتھ پڑھنا چاہتی ہے، تو وہ گھر میں دونوں جماعت کروا سکتے ہیں، لیکن عورت امام کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، امام سے پیچھے ہی کھڑی ہوگی۔ یعنی جس طرح مرد مقتدی امام کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا ہوگا، عورت اس طرح کھڑی نہیں ہوگی، عورت پیچھے الگ اکیلی صف کے اندر کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو اس حدیث سے میں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی کے ساتھ بے حد محبت تھی، چاہے وہ مرد تھے یا عورتیں یا بچے، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو عورت بھی کسی اجنبی مرد کی دعوت کر سکتی ہے، جیسے سلیم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق بھی سامنے آتا ہے کہ آپ نے ایک عورت کی دعوت کو قبول فرمایا۔ اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ نفل نماز بھی باجماعت ادا کر سکتے ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مقتدی مرد دو ہوں تو وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور یہ بھی معلوم ہوئی بات کہ صف میں نابالغ بچے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، صف میں نابالغ بچے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہاں البتہ عورت جو ہے وہ مردوں کے پیچھے ہی کھڑی ہوگی تاکہ اختلاط نہ ہو، اگرچہ اس کو اکیلی کو ہی کھڑا ہونا پڑے۔ اس کے بعد پھر آگے یہ ہے کہ جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ، جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ۔ تو جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے، اگر تو آپ نماز کھڑی ہونے سے پہلے ہی آ گئے ہیں تو پھر جب اقامت ہوگی تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی امام کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور اس کی ایک آدھ رکعت بھی گزر گئی ہے تو پھر جب بھی کوئی شخص لیٹ آئے، بعد میں آئے، وہ جس حالت میں امام کو پائے اسی حالت میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے، جو نماز امام کے ساتھ مل جائے وہ پڑھ لے، اور باقی بعد میں کھڑا ہو کر اس کی قضا کر لے۔ یعنی کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں کہ وہ آ کر نا اپنی الگ سے نماز شروع کر دیتے ہیں، تو ایک آدھ رکعت جو گزری ہوتی ہے پہلے وہ رکعت پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ امام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آتے ہی امام کے ساتھ شامل ہونا ہے، اور امام جس بھی جگہ پر موجود ہو اسی حالت میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ امام رکوع میں ہو تو آتے آپ رکوع میں شامل ہو جائیں، امام سجدے میں ہو آپ سجدے میں شامل ہو جائیں، امام تشہد میں ہو آپ تشہد میں شامل ہو جائیں، باقی سارا پچھلا چھوڑ دیں، اور اس کے بعد پھر جو رکعات آپ کو امام کے ساتھ مل جائیں وہ امام کے ساتھ پڑھ لیں، اور جو امام کے ساتھ نہ مل سکیں وہ بعد میں کھڑے ہو کر آپ اس کی تکمیل کر لیں۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ پہنچے اللہ کے نبی کے پاس اس حالت میں وہو راکع، اللہ کے نبی رکوع میں تھے، فرکع، تو حضرت ابو بکرہ نے رکوع کر لیا، قبل، پہلے اس کے، ان یصل الی الصف، کے صف میں پہنچے، یعنی صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رستے میں ہی رکوع کر لیا، اور رکوع کی حالت میں چلتے چلتے ثم مشا، پھر چلتے بنے اور چل پڑے یا پہنچے الی الصف، صف تک، تو رکوع پیچھے سے کر لیا اور پھر رکوع میں چلتے چلتے صف تک پہنچ گئے۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں نے ایسے کیا ہے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں اللہ کے نبی نے کہا، زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ آپ کے حرص میں اضافہ فرمائے، یعنی اس شوق کے اندر اضافہ فرمائے کہ آپ نے نماز کے اندر ملنے کی، جلدی ملنے کی کوشش کی، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَعُدْ، لیکن دوبارہ ایسے نہیں کرنا،
یعنی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ صف میں جانے سے پہلے ہی آپ رکوع کر لیں اور چل کر صف میں ملیں، بلکہ صف میں جائیں اطمینان اور وقار کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر آپ اس کیفیت یا اس رکن تک پہنچ جائیں جہاں پر امام موجود ہے، اور امام کے ساتھ آپ شریک ہو جائیں۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وزاد ابو داود فیہ، اور اس میں امام ابو داود نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، فرکع دون الصف، تو انہوں نے رکوع کر لیا صف سے پیچھے ہی، ثم مشى الى الصف، پھر چل کر صف میں شامل ہوئے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو نماز میں شامل ہوتے وقت جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اطمینان سکون کے ساتھ اور وقار کے ساتھ نماز کے اندر شامل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ جلدی کریں گے آپ کی سانس اکھڑے گی، اور پھر آپ نماز کے اندر خضوع خشوع حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جب اللہ کے نبی نے یہ اجازت دے دی ہے کہ جو نماز آپ کو مل گئی ہے وہ امام کے ساتھ پڑھ لیں، اور جو آپ کی رہ گئی ہے وہ آپ بعد میں مکمل کر لیں، تو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس حدیث کی وجہ سے اہل علم کے ہاں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص رکوع میں آ کر نماز میں ملتا ہے تو کیا اس کی وہ رکعت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک مارکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ تو بعض اہل علم بلکہ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہاں پر ان سے کہا تھا کہ ولا تعود، آپ نے دوبارہ ایسے نہیں کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ اگرچہ اللہ کے نبی نے اس کو کہا تھا کہ دوبارہ ایسے نہیں کرنا، لیکن اس نے یہ جو رکعت پڑھ لی تھی یہ دہرانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو پہلے والے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دراصل ان کے ساتھ ایک خاص تھا، اور لا علمی اور عذر کی بنیاد پر اس کو نظر انداز کر دیا گیا تھا، کہ چلیں آپ کو پتہ نہیں تھا، لا علمی میں انہوں نے جو کر دیا اللہ کے نبی نے اس سے خاموشی اختیار کی۔ اور راجح موقف یہی ہے، چونکہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بھی ہر رکعت کا رکن ہے، اور پھر اسی طرح قیام، ہر رکعت میں قیام کرنا یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ تو جس کے دو رکن رہ گئے ہوں اس کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، جس کے دو رکن رہ گئے ہوں، سورہ فاتحہ بھی رہ جائے اور قیام بھی رہ جائے، تو اس کی رکعت شمار نہیں ہوگی۔ لہذا ہر وہ شخص جو اس حالت میں نماز میں آ کر ملے کہ امام رکوع میں تھا اور اس نے بھی آ کر رکوع میں شرکت کی، تو اس کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، وہ کھڑے ہو کر دوبارہ وہ رکعت ادا کرے گا۔ پھر اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کے ساتھ نرمی اور شفقت معلوم ہوتی ہے، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک غلطی کی اور وہ اللہ کے نبی کو بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، ان کو لا تعود کہہ کر ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی کہ زادک اللہ حرصا، اللہ آپ کے شوق کے اندر اضافہ فرمائے۔ تو یہ گویا کہ حوصلہ افزائی بھی تھی کہ نماز کے لیے آپ کوشش کرتے ہوئے آئے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی غلطی کی اصلاح بھی فرما دی کہ دوبارہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مجتہد اگر خطا کر جائے تو گناہ گار نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ تو اب انہوں نے اپنی طرف سے ایک اجتہاد کیا اور نماز میں شریک ہوئے، اگرچہ یہ اجتہاد غلط تھا، لیکن پھر بھی ان کو نماز کا ثواب ملا اور ان کی نماز مقبول ہوئی۔ اور جو شخص کسی خطا یا کسی لا علمی کی وجہ سے کسی خطا کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا۔ پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صف تک پہنچنے سے پہلے نماز میں داخل ہونا منع ہے، یعنی صف میں آپ پہلے پہنچیں اور اس کے بعد نماز میں داخل ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پیچھے سے رکوع کریں اور چلتے چلتے پھر صف میں چلے جائیں، آپ پہلے صف میں جائیں، وہاں پہ جا کر رکوع میں سجدے میں جہاں بھی امام ہے وہاں پہ آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ دعا ہے زادق اللہ حرصا، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔
اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو حرکت اصلاح نماز کے لیے کی جائے وہ جائز ہوتی ہے، جس طرح کہ پیچھے بھی حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نبی نے ان کو پکڑا سر سے اور ان کو دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر رکعت کے بعد حصے کو کوئی شخص منفرد ہو کر ادا کرتا ہے تو وہ منفرد نہیں کہلاتا، بلکہ اس کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا۔ اب اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص صف میں پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز ادا کرے تو کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو اس میں بھی اہل علم کا بہت اختلاف ہے۔ اگر تو پہلی صف میں جگہ موجود ہو اور پھر آدمی پیچھے اکیلا صف میں کھڑا ہو جائے تو اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر پہلی صف پوری ہو گئی ہے اور اس میں جگہ نہیں ہے تو پھر اگر کوئی شخص پیچھے آ کر اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے اس امید پر کہ کوئی نہ کوئی اور نمازی آ جائے گا، ہماری صف بن جائے گی، تو اس کی نماز انشاءاللہ درست ہے۔ کیونکہ اگر وہ اگلی صف سے بندہ کھینچ کر پیچھے دو بندے کرتا ہے تو اگلی صف کے خراب ہونے کا خدشہ ہے، اور اب اگلی صف پھر ناقص ہو جائے گی، کیونکہ پہلی صف کو پورا کرنے کا حکم ہے، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو۔ اگر وہ امام کے پیچھے سے کھینچتا ہے تو پھر ساری صف کے نمازیوں کو ساتھ ملنے میں مشقت ہوگی، اور اگر وہ سائڈ سے کھینچ کے لاتا ہے تو وہ عمل کثیر ہو جائے گا۔ تو بہر راجح موقف یہی ہے کہ اگر پہلی صف مکمل ہو، وہاں پر جگہ موجود نہ ہو، تو عذر کی بنیاد پر اگر کوئی شخص دوسری صف میں اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کی نماز درست ہے۔ وعن وابصة بن معبد، سیدنا وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رآ رجلا، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، یصلی خلف الصف وحدہ، جو صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھ رہا تھا۔ فامرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا، ان یعید الصلاۃ، کہ وہ نماز لوٹائے۔ رواہ احمد و ابو داود و ترمذی، اس حدیث کو امام احمد، ابو داود اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وصححہ ابن حبان، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے کی صورتیں، یہ تین صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگلی صف مکمل ہوگی یا پھر اگلی صف غیر مکمل ہوگی۔ تو اگر تو اگلی صف مکمل ہے اور وہ بندہ پیچھے کھڑا ہو گیا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کی نماز درست ہے، اور اگر اگلی صف مکمل نہیں ہے اور وہ بندہ پیچھے کھڑا ہو گیا ہے، یعنی وہ اگلی صف میں بھی کھڑا ہو سکتا تھا لیکن اس نے وہاں پہ کھڑا ہونے کی بجائے پیچھے کھڑا ہونے کو ترجیح دی، تو پھر اس کی نماز باطل ہوگی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی۔ ایک اس کا طریقہ تیسرا یہ بھی ہے کہ وہ شخص صف میں کھڑا ہونے کی بجائے آگے جا کر امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ بعض اہل علم یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ وہ امام کی دائیں جانب جا کر کھڑا ہو جائے، تو یہ بھی اس کی نماز انشاءاللہ درست ہو جائے گی۔ وَلَهُ عن طلق بن علی، اور صحیح ابن حبان میں ہی حضرت طلق بن علی سے مروی ہے کہ لا صلاۃ لمنفرد فی الصف خلف الصف، نہیں ہے نماز منفرد کی صف کے پیچھے، اکیلے نماز پڑھنے والے کی۔ وزاد الطبرانی، اور امام طبرانی نے فی حدیث وابصہ، وابصہ کی حدیث میں یہ الفاظ بھی زائد نقل کیے ہیں کہ الا دخلت معہم، کہ اللہ کے نبی نے اس بندے سے کہا کہ تو ان کے ساتھ صف میں کیوں نہیں داخل ہو گیا؟ اوج تررت رجلا، یا تو نے کسی آدمی کو پیچھے کیوں نہیں کھینچ لیا؟ تو یہ ساری احادیث کی وضاحت میں نے آپ کو کر دی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آدمی یا تو پیچھے اکیلا کھڑا ہو جائے اگر صف مکمل ہے، یا پھر امام کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے، اور اگر صف مکمل نہیں ہے پھر وہ پیچھے اکیلا کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو نماز لٹانی ہوگی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا اذا سمعتم الاقامۃ، جب تم اقامت کی آواز سنو، فمشوا الی الصلاۃ، تو نماز کی طرف چل پڑو، یعنی مسجد میں جہاں جہاں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہو
نماز کے ساتھ شریک ہونے کے لیے چل پڑو، صفیں درست کرنے کے لیے چل پڑو۔ وعلیکم السکینۃ والوقار، اور لازم پکڑو سکینت کو اور وقار کو، یعنی سکون کے ساتھ اور وقار کے ساتھ چل کر جاؤ، دوڑ کر اور بھاگ کر نہیں جانا، ولا تسریعوا، اور جلدی مت کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فما ادرکتم، پس جو نماز تم پالو گے، فصلو، تو وہ امام کے ساتھ ہی پڑھ لو، وما فاتکم، اور جو تم سے فوت ہو جائے، فاتموا، اسے بعد میں پورا کر لو۔ تو جب نماز کو بعد میں پورا کرنے کی آپشن موجود ہے، اس کا اختیار موجود ہے، تو پھر دوڑ کر بھاگ کر جانے کی بجائے وقار اور سکون کے ساتھ جاؤ، تاکہ آپ کا سانس نہ پھولے اور نماز جو ہے اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ آپ ادا کر سکیں۔ متفق علیہ، اس حدیث کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، واللفظ للبخاری ہے، لیکن یہ الفاظ جو ہیں یہ بخاری کے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اقامت اتنی اونچی آواز سے ہونی چاہیے کہ مسجد کے باہر تک بھی سنائی دے دے، جس کی دلیل یہ اذا سمعتم الاقامہ ہے۔ تو اس بنیاد پر اقامت کو لاؤڈ سپیکر پر کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اذان تو لاؤڈ سپیکر میں کہہ دیتے ہیں، لیکن اقامت اور جماعت جو ہے وہ کہتے ہیں جی نہیں، یہ ہم لاؤڈ سپیکر میں نہیں کروائیں گے، تو یہ بلا وجہ کی مشقت ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اقامت کہنا بھی مشروع ہے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بھاگ کر جانا یہ نماز کی بے ادبی ہے، لہذا سکون اور وقار کے ساتھ جانا چاہیے، کیونکہ نماز بے حد عظیم الشان عبادت ہے، تو اس کے لیے باادب ہو کر جانا چاہیے، اور آپ جس حال میں بھی امام کو پائیں اسی حالت میں امام کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر اگلی حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز کے اندر جتنے نمازی زیادہ ہوں گے اتنا اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا، زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ وعن ابی بن کعب، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الرجل مع الرجل، آدمی کی نماز ایک آدمی کے ساتھ از کا زیادہ پاکیزہ ہے من صلاۃ ہی وحدہ، اس کے اکیلے نماز پڑھنے سے، یعنی دو آدمیوں کی نماز، دو آدمیوں کا مل کر نماز پڑھنا اکیلے سے زیادہ پاکیزہ ہے اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ وصلاته مع الرجلین، اور آدمی کی نماز دو آدمیوں کے ساتھ از کا وہ زیادہ پاکیزہ ہے من صلاته مع الرجل، ایک آدمی کے ساتھ نماز سے، یعنی جتنے جتنے آدمی بڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ وما كان اکثر، اور جتنے بھی افراد زیادہ ہوں گے، فهو احب الى اللہ عز وجل، وہ اتنا ہی اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کم از کم جماعت دو بندوں سے ہوتی ہے، ایک امام اور ایک مقتدی، اور اس کے بعد پھر جتنے لوگ بڑھتے چلے جائیں گے نماز کا اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ رواہ ابو داود والنسائی، اس حدیث کو امام ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور اس کو امام ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ حدیث ان لوگوں کی بھی دلیل بن جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ نماز با جماعت فرض نہیں، یعنی نماز با جماعت کے لیے، نماز کی صحت کے لیے جماعت فرض نہیں، جس طرح اس باب کے شروع میں ہم نے اختلاف بیان کیا۔ ہاں البتہ اس میں فضیلت اور عدم فضیلت کا بیان ضرور ہے کہ با جماعت نماز افضل ہے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جماعت کے لیے کم از کم دو افراد ہونا ضروری ہے، اور مع الرجل کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف ایک اکیلی عورت کے ساتھ جماعت کی نماز متحقق نہیں ہوتی، لہذا جماعت کے لیے ضروری ہے کہ امام کے علاوہ دوسرا مرد بھی ضرور ہو،
اور پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جماعت میں جتنے لوگ زیادہ ہوں گے وہ نماز اتنی زیادہ اجر و ثواب والی ہوگی۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ ہوں گے تو اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نماز با جماعت کے لیے کہنا چاہیے، دعوت دینی چاہیے، ان کو ترغیب دینی چاہیے، مختلف انداز میں لوگوں کو کہا جائے نماز با جماعت کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ نمازوں کے اندر شریک ہوں۔ اب اگلی حدیث میں عورت کی نماز، عورت کی امامت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ ام ورقہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا، یہ وہ خاتون تھیں جو قرآن مجید کی پوری حافظ تھی، قرآن مجید کی حافظ تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو نماز پڑھایا کریں۔ اگرچہ اس حدیث کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن بعض روایات کے اندر نساء اہل داریہا اس کا تذکرہ کہ انت اما نساء اہل داریہا، کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو نماز پڑھایا کریں۔ باقی یہ اشکال پیدا کرنا کہ عورت جو ہے وہ مردوں کو بھی جماعت کروا سکتی ہے، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس سے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مرد کو جماعت نہیں کروا سکتی، عورتوں کو جماعت کروا سکتی ہے۔ تو ام ورقہ بنت نوفل یہ انصاری خاتون تھیں، پورا پورا قرآن مجید ان کو یاد تھا۔ غزوہ بدر میں انہوں نے شریک ہونے کی اجازت طلب کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی، اور آپ کو اپنے گھر میں ہی، کیونکہ آپ کو گھر میں ہی شہادت کا رتبہ ملنے والا تھا۔ ان کے دو غلام تھے، ایک غلام اور لونڈی، جنہیں انہوں نے مدبر بنا رکھا تھا۔ مدبر یعنی ان کی موت کے بعد انہوں نے آزاد ہو جانا تھا۔ اب ان بدبختوں نے ایسے کیا کہ رات کو چادر کا پھندا ڈال کر ان کو شہید کر دیا، اور خود راتوں رات فرار ہو گئے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں گرفتار کروایا اور دونوں کو سولی پر چڑھا دیا، اور یہ مدینہ منورہ میں پہلے دو لوگ تھے جن کو سولی دی گئی، کیونکہ انہوں نے گلے میں پھندا ڈال کر ان کو شہید کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وان ام ورقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امرہا انہیں حکم دیا، انت امہ کہ وہ امامت کروایا کریں، اہل داریہا اپنے گھر والوں کی۔ تو اب بعض لوگوں نے یہاں پر یہ اشکال پیدا کیا ہے کہ گھر والوں کی امامت سے مراد گھر کے سارے لوگ ہیں، جن میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ تو یہ اشکال لایانی ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ بعض روایات میں یہاں پر نساء کا لفظ موجود ہے، اور پھر دیگر صحیح روایات کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ عورت جو ہے وہ مردوں کو جماعت نہیں کروا سکتی۔ مردوں کی جماعت کے پیچھے عورت نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن عورت امام نہیں بن سکتی مردوں کی۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اور امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دی ہے۔ اس کے بعد نبینہ کی امامت کا بیان ہے کہ کیا نبینہ شخص جو ہے وہ امامت کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا۔ تو پیچھے ایک حدیث گزری تھی، وہاں میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی قائد نہیں ہے جو مجھے مسجد میں لائے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو پہلے تو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، لیکن پھر بلایا اور پوچھا کہ کیا آپ اذان کی آواز سنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عجیب، تو پھر آپ مسجد میں ہی آ کر نماز پڑھیں۔ تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد اتنا اہتمام سے مسجد میں آتے تھے کہ
آپ مؤذن بھی بن گئے، اور بہت سارے مواقع پر اللہ کے نبی نے آپ کو اپنا نائب بھی بنایا۔ یعنی اللہ کے نبی جب کسی غزوہ کے لیے نکلتے تو عبداللہ بن ام مختوم چونکہ نبینا تھے، اب یہ تو ساتھ جا نہیں سکتے تھے، تو ان کو مدینہ میں اپنا نائب بنا کر، امام بنا کر جاتے تھے، جانشین بنا کر جاتے تھے، اور اللہ کے نبی کے آنے تک پھر حضرت عبداللہ بن ام مختوم جو ہیں وہ نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخلفہ، آپ نے اپنا جانشین بنایا، ابن ام مختوم، حضرت عبداللہ بن ام مختوم کو۔ یا ام الناسا، وہ لوگوں کو امامت کرواتے تھے، وہ اعمی، اور حالانکہ وہ نبینا تھے۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود، احمد اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ ونحوہ لابن حبان، اور اسی طرح کے الفاظ ہی ابن حبان نے سیدہ عائشہ سے روایت کی ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کہ کسی کو اپنا نائب امام بنانا جائز ہے، یعنی امام کی عدم موجودگی میں کوئی نائب امام بنایا جا سکتا ہے جو امام کی عدم موجودگی میں نمازیں پڑھائے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ نابینا شخص کی امامت درست اور جائز ہے، نابینا شخص کی امامت درست اور جائز ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایک نابینا شخص دوسروں کی نسبت علم شریعت کا بڑا عالم بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو آنکھوں والا ہے وہی بڑا عالم ہو، بسا اوقات نابینا شخص جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے بڑا عالم ہو سکتا ہے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن ام مختوم تھے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کس شخص کا جنازہ جائز ہے اور کس کی امامت جائز ہے۔ وعن ابن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علی من قال لا الہ الا اللہ، جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس کے اوپر جنازہ پڑھو۔ وصلو خلف من قال لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح ہر اس شخص کے پیچھے نماز پڑھ لو جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف، امام دارقطنی نے اس کو ضعیف سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ تو اگرچہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن اس کے اندر جو حکم ہے وہ بہرحال ثابت ہے کہ نماز جنازہ اسی کیا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا ہے، جو کافر ہے، اس کی کوئی نماز جنازہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے ظاہری طور پر، بے شک اس کے دل کے اندر نفاق ہو یا جو بھی اس کے اندر فسق و فجور خفیہ طور پر ہو، تو اس کے پیچھے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، دلوں کے حال اللہ ہی جانتا ہے، دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ظاہری طور پر اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی درست ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ فاسق شخص کے پیچھے نماز ادا کرنا درست ہے، آپ کی نماز درست ہوگی اگرچہ وہ بندہ جیسا بھی ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ہاں البتہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اگر آپ کسی فاسق کی بجائے کسی مومن شخص کو امام مقرر کر سکتے ہوں تو اس وقت آپ کو ایسے شخص کو امام مقرر کرنا چاہیے۔ تو یہ معاملہ خاص طور پر اس وقت ہے جب کوئی حکمران فاسق و فاجر ہو اور وہ نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، ورنہ فتنے کا خدشہ ہے۔ لیکن اگر آپ مسجد میں کوئی نیا امام مقرر کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ اچھے اخلاق والے اور متدین اور دیندار امام کو امام مقرر کیا جائے۔ اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات پیچھے بھی ایک دو دفعہ گزر چکی ہے، کہ اذا اتا احدکم الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے آئے،
वल इमाम अला हाल, और इमाम को किसी हालत पर पाए, यानी जिस हालत पर भी पाए, फल यसना, तो वो शख्स भी वही अमल करे, कमा यसना और इमाम, जो इमाम कर रहा है। यानी अगर कोई शख्स लेट नमाज में शामिल होता है तो उसको चाहिए कि जो इमाम कर रहा है वो भी वही करे। इमाम अगर रुकू कर रहा है तो वो भी रुकू में चला जाए, इमाम अगर सजदा कर रहा है तो वो भी सजदे में चला जाए, इमाम अगर तशahहुद बैठा है तो वो भी तशahहुद में बैठ जाए, वो पीछे से नमाज को शुरू ना करे। तो ये हमारा बाब सलातिल जमाअती वल इमामती, जमात और इमामत के जो अहकाम व मसाइल थे उनके हवाले से हमने अहादीस पढ़ ली हैं। और इस हदीस से, आखिरी हदीस से जो बातें हमें मिलती हैं वो ये है कि अकेले नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि बाजमात नमाज ही अदा की जाए, और फिर इमाम जिस हालत में भी मिले उसी हालत में इमाम के साथ शरीक हो जाए। जी, 3 मिनट बाकी हैं, एक दो बातें मैंने आपसे करनी है। एक तो ये है कि इंशाल्लाह हमारा क्विज का वक्त जो है वो हो चुका है, तो मैं इंशाल्लाह कल कोशिश करूंगा आपका क्विज नंबर 1 जो है वो LMS पर अपलोड कर दूं। आप लोग उसकी तैयारी करके उसको हल करने की कोशिश करें, तो आपको 4 से 5 दिन का वक्त दिया जाएगा इंशाल्लाह। और दूसरा, असाइनमेंट की तैयारी आप लोग अभी से स्टार्ट कर दें। ये हम जो अहादीस पढ़ रहे हैं, इन्हीं अहादीस में से किसी हदीस को बुनियाद बना लें, या जो आगे अबवाब आ रहे हैं, क्योंकि हमने आगे तक पढ़ना है, तो नमाज सलातुल इस्तिस्का, नमाज जनाजा तक, तो आप उनमें से भी किसी हदीस को बुनियाद बनाकर अपनी असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। तो असाइनमेंट का भी इंशाल्लाह मैं ऐलान LMS पर लगा देता हूँ। तो आप लोग अपनी असाइनमेंट का मौजू जो है नेक्स्ट वीक तक अपना अपना मौजू मुंतखब करके आपने लाना है, फिर मैं आपसे पूछूंगा, हम इंशाल्लाह उनको फाइनल करेंगे। आप सब लोग यहाँ इस वक्त 7 लोग जो है वो मौजूद हैं, बाकी जो लोग मौजूद नहीं हैं वो इंशाल्लाह फिर कर लेंगे उनके साथ भी बाद में, लेकिन आप लोग अपना अपना मौजू मुंतखब करके लाएंगे। हाँ जी, अब अगर कोई क्वेश्चन है आप में से किसी के पास तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर ये अभी जो आपने हदीस पढ़ाई के नमाज जनाजा यानी हर कलमा पढ़ने वाले की तो नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है, तो क्या जो बेनमाजी शख्स है उसकी भी नमाज जनाजा पढ़ी गई, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कुफर और मुसलमान, काफिर और मुसलमान के दरमियान जो फर्क है वो नमाज है, तो इसकी क्या वजाहत आप मुझसे करेंगे? असल में वो जो कुफर का तज़किरा है ना, वो नमाज के लिए तरगीब है एक, उससे मुराद कुफर हकीकी नहीं है। तो अगर कोई शख्स बेनमाज भी है लेकिन उसने कलमा पढ़ा हुआ है तो उसको मुसलमान करार देंगे। बेनमाज है तो उसकी नमाज का मामला उसका अल्लाह के साथ है, तो उसका नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा। जी, वाज़ेह है? जी सर, ये बात है। जी। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक, उसकी भी नमाज जनाजा पढ़ा दी थी, अगरचे बाद में फिर अल्लाह ताला ने उसे मना फरमा दिया। लेकिन मुनाफिकीन दिलों में उनके ईमान नहीं था, निफाक था, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर वो कलमा पढ़ते थे। तो हमें सिर्फ ज़ाहिरी आमाल को देखने का मुकल्लफ बनाया गया है कि ज़ाहिरी तौर पर अगर कोई शख्स कलमा पढ़ता है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। तो अल्लाह के नबी ने वहाँ पर अगरचे ये बात बयान की है, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है कि बेनमाज के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि उसकी नमाज जनाजा मैं नहीं पढ़ाऊंगा या ना पढ़ो। तो इसलिए नमाज जनाजा तो दर हकीकत ऐसे लोगों के लिए दुआ ही होती है बख्शिश की, कि अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना रहम फरमाए। जी सर। चलें जी, सुबहान ना अल्लाह। सोचते जी जी, अरे वालेकुम। ये हदीस
Sir, hadith just